نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست، احباب، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں لکھتی رہتی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں نماز میں وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، گھر کام کاروبار کے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ اس کا کوئی حل اور اس سے نجات کا کوئی طریقہ کار ہمیں بتا دیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ بہت ہی خوش قسمت انسان ہیں اگر آپ کو نماز کے اندر نماز پڑھتے ہوئے وسوسے آتے ہیں۔ آپ انتہائی خوش قسمت انسان ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہے، چاہے میرا بھائی ہے چاہے میری بہن ہے، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے وسوسے آتے ہیں۔ اب وہ کیسے آپ خوش قسمت ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یہودی راہب آپ کے پاس آیا اور سوال کیا، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگا کہ جب ہم یہودی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی عبادت کے اندر کسی بھی قسم کا خیال نہیں آتا، نہ وسوسے آتے ہیں نہ خیالات آتے ہیں، پوری یکسوئی کے ساتھ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم آپ کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی انہیں اپنی دکان کا خیال آتا ہے، کبھی انہیں اپنی بیوی کا خیال آتا ہے، کبھی انہیں شادی کا خیال آتا ہے، کبھی انہیں بچوں کا خیال آتا ہے، کبھی وہ بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے راہب، آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے، سوال ہے، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اور آپ کہنے لگا، پوچھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ ایک گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں سونا، چاندی، مال، دولت، جواہرات، ہیرے یہ پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے کمرہ بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، اور ڈاکو اس گھر میں آ گئے، چور اس گھر میں آیا وہ چور اور ڈاکو اس خالی کمرے میں جائے گا یا اس کمرے میں جائے گا جس میں ہیرے، جواہرات، مال، دولت، سونا، چاندی پڑا ہوا ہے؟ اس کا جواب دے۔ یہودی راہب کہنے لگا کہ چور اور ڈاکو کو ہمیشہ مال و دولت کی پڑی ہوتی ہے، وہ اسی کے پیچھے اس نے آنا ہوتا ہے، اس کا خالی کمرے میں کیا لینا دینا؟ وہ تو اس کمرے میں جائے گا جس میں مال، دولت، ہیرے، جواہرات پڑے ہوئے ہیں، جس میں سب سے قیمتی سرمایہ پڑا ہوا ہے، وہ اس کمرے میں جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے راہب، آپ کا جو دل ہے یہ ایمان کی روشنی اور ایمان کے نور سے خالی ہے۔ جب آپ کا دل ایمان کی روشنی سے، ایمان کے نور سے خالی ہے شیطان کا وہاں کیا کام ہے کہ اس خالی دل میں گھومے پھرے اور چکر لگائے؟ شیطان تو وہاں جائے گا جس دل میں نور ایمانی ہوگی، جس دل میں ایمان ہوگا، ایمان کی حرارت ہوگی، ایمان کی شمع جلے گی، ایمان ہوگا، شیطان تو وہاں جائے گا۔ لہٰذا تو وہ یہودی بالکل خاموش ہو گیا۔ تو لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوش قسمت انسان ہیں۔ نماز کے اندر وسوسوں کا آنا، خیالات کا آنا، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ آپ فوراً نماز کی طرف توجہ دیں اور یہ خیال کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس کے سامنے سجدہ کرتی ہوں، اس کے سامنے جھکتا ہوں، اور نماز کے ترجمے کی طرف اس کے اوپر غور کریں۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے شہر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں نماز پڑھتا ہوں مجھے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، فوراً شہر خدا
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، آپ اس مقام اور مرتبے پہ پہنچ گئے، اتنے اونچی شان اور مقام اور مرتبہ آپ نے حاصل کر لیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ یہ تو اونچے اور اعلیٰ اور عرفہ درجے پر جو فائز لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر وسوسوں اور خیالات کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ اونچے درجے اور اونچے مقام کی علامت ہے کہ شیطان وہی وسوسہ ڈالتا ہے، وہی گھومتا پھرتا ہے کہ جس دل میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا آپ گھبرائیں نہیں، ان خیالات کو مزید وسعت نہ دیں، مزید آگے نہ بڑھائیں، فوراً اللہ کی طرف توجہ دیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوں۔ نماز اپنے ارادے سے پڑھیں، آٹومیٹک مشین کی طرح نہیں کہ میں نے ابھی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے بعد سوچ سمجھ کر اپنے اختیار سے کہ میں نے ابھی کون سی سورت پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آٹومیٹک طریقے سے بس فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ڈائل کی ہوئی ہے، بس نہیں، اپنے اختیار سے ہر کچھ پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کی نماز، آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً اللہ کی طرف، نماز کی طرف، ترجمے کی طرف، اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ کچھ دن ایسے خیالات آئیں گے، چلے جائیں گے، یہ آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔